مسیح کے قادر اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر اسٹیفن مسیح ہے اور میرا تعلق اسمبلیز آف گاڈ چرچ الیاس روڈ لانڈی کراچی سے ہے۔ سب سے پہلے میں خدا سالوس کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کے بعد شکر گزاری کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی دانش پیٹر کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے جو خداوند کے جلال کے لیے شب و روز استعمال ہو رہے اور ان کی کوشش سے خدا کا کلام دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پھیل رہا ہے۔ سو ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور میں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے اور اپنے پیارے بھائی پاسٹر دانش پیٹر کے لیے ڈھیروں برکات کی دعا کرتا ہوں۔ آئیے جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ مل کر کھولیں۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت کے اندر پہلا کلمہ ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، لوکا جو تھا یہ ایماندار نہیں تھا، یہ ایک غیر قوم میں سے تھا، لیکن جب خداوند نے اسے چنا اور اس نے پھر لوکا کی معرفت لکھی گئی جو انجیل ہے اس کو ایک رسالے کی معرفت اس نے لکھا تاکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں تک وہ رسالہ پہنچے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ اور لوکا جو تھا وہ بڑی حکمت سے خدا کے کلام کو لکھتا ہے اور لوکا بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کے پہلے کلمے کو۔ لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا وہ پہلا کلمہ ہے جو انہوں نے صلیب پر لٹکے ہوئے اپنی زبان سے پہلا کلمہ ارشاد کیا۔ میرے عزیزو، گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح پوری رات آسمانی باپ سے دعا کرتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ پیالہ کیا تھا؟ وہ کیوں اپنے آسمانی باپ سے وہ دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور وہ انسان ہونے کے ناطے کیونکہ وہ ہمارے فدیہ کے لیے آسمانی باپ کی طرف سے خدا کا برہ بن کر زمین پر آئے، اور باپ کے الہی منصوبے کے اندر یہ شامل تھا کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے میرے لیے دکھ اٹھائے، اور خداوند یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا بہت ضروری تھا۔ لیکن میرے عزیزو، وہ پیالہ دشمن ابلیس چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس قربانی کو پیش نہ کریں۔ وہ خدا کے الہی منصوبے کے اندر خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے باپ کی پاک مرضی کو پورا کیا۔ گتسمنی باغ میں دعا کر رہے ہیں، دعا کی شدت بائبل مقدس میں لکھا ہے ان کا پسینہ خون کی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں، اور جب دعا کرتے کرتے خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے پاس آئے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، لیکن ان پر نیند اس طرح غالب تھی کہ ان سے نیند برداشت نہیں ہو رہی، اور ایک وقت آیا جب خداوند یسوع مسیح نے کہا اب سوتے رہو
دیکھو میرا پکڑوانے والا آ گیا۔ یہودا اسکریوتی جو خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس نے دوسرے شاگردوں کی طرح تعلیم پائی ہے، اس نے وہ بڑے معجزے دیکھے، اس نے وہ بڑے خدا کے عجیب اور جلالی کام اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اس نے ان روٹیوں کو جو خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دی، اس نے ان روٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے بانٹا۔ اس نے سب کے کھانے کے بعد وہ جو 12 ٹوکریاں جمع ہوئیں، ان میں سے ایک ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھی جو ٹکڑوں کو جمع کر رہا تھا، کیونکہ میرے عزیزو ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے۔ ٹوکریاں 11 بھی ہو سکتی تھی، 13 بھی ہو سکتی تھی، لیکن 12 ہی کیوں؟ کیونکہ 12 شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود تھے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح پوری رات 5 پیشیاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے 5ویں، پوری رات خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے مختلف جگہوں پر لے کر گئے ہیں۔ اور ان پیشیوں کے اختتام پر کیا کہ خداوند یسوع مسیح کو ایک بھاری صلیب اس کے کندھوں پر ڈال کر اسے کھوپڑی کے مقام کی طرف لے کر گئے ہیں، اور اس راستے بھی خداوند یسوع مسیح کے اوپر وہ تشدد ہو رہا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس میں سے خون نہ بہہ رہا ہو۔ منہ پر تھوکا گیا، تماچے مارے گئے، داڑھی نوچی گئی، پیچھے کیا تھی؟ آپ کی میری محبت تھی کہ باپ سے جو ان کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، یہ رابطہ بحال ہو جائے، اور یہ باپ کا الہی منصوبہ تھا۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح باپ کے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ باغ گتسمنی سے یہ رابطہ جو ہے یہ باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور باپ سے خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں کہ باپ ان کو معاف کر۔ اور پوری رات دکھ دینے کے بعد صبح سویرے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر جب لٹکا دیا گیا ہے، تو خداوند یسوع مسیح اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر۔ میرے عزیزو، یہ پہلا کلمہ جسے کلمہ معافی بھی کہا جاتا ہے، کلام مقدس میں خداوند یسوع نے اپنی زبان مبارک سے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کلمہ معافی وہ معافی ہے جو باغ عدن سے گناہ چلا، انسان نے گناہ کیا، بروں کا بچڑوں کا خون بہایا جا رہا ہے، آسمانی باپ نے منصوبہ بنایا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اس زمین پر بھیجوں گا، میرا اکلوتا بیٹا جو انسان بنے گا، جو انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے گا، وہ پیالہ جو اس کے سامنے رکھا جائے گا وہ انسانوں کے گناہوں کا ہوگا، اور یہ اس کو پینے سے انکار کرے گا، پھر بھی کیونکہ اس کی ذات میں گناہ نہیں، پھر بھی یہ اس گناہ کو قبول کرے گا، ان لعنتوں کو اپنے اوپر لے گا، اور پھر انسانوں کو معاف کرے گا۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے اندر ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں، وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ کامل خدا جب بھی جس کسی بیمار کو دیکھتے اس کو شفا دیتے، اور ان کو اگر اندھا ہے، لنگڑا ہے، مردہ ہے، ان کی مشکل سے آزاد کر کے انہیں کامل شفا دیتے، اندھوں کی آنکھیں کھولتے، لنگڑوں کو چلاتے، مردوں کو زندہ کرتے۔ یہ صرف خدا کر سکتا ہے۔
اور چونکہ وہ کلمہ خدا ہے، مجسم کلام ہے، اور آپ کے لیے میرے لیے انسان بنے، اس زمین پر رہے، اور وہ سارے کام جو آج ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے تھے، پوری پوری رات آسمانی باپ سے دعا کر رہے تھے، ان کو بھوک لگی، ان کو پیاس لگی، ان کو نیند آئی، یہ سارے کام آج ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن صلیب پر لٹکے ہوئے اپنی زبان سے جیسے ہی پہلی دفعہ زبان کھولی، کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا الہی منصوبہ معافی تھا، انسان کو خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کا درمیانی ہونا، درمیان میں آنا بہت ضروری تھا، اور وہ آسمانی باپ سے کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا، آج ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں شب و روز رفاقت رکھتے ہوئے جہاں موقع ملتا ہے خداوند یسوع مسیح کو اعلانیہ ذلیل کر کے ہم اس کا انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح معافی کے لیے آئے، لیکن بائبل مقدس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور انہیں ترک کر دیا، اس پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار بھی نہیں کرتے، ترک بھی نہیں کرتے، تو پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں تیری بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالوں گا۔ میرے عزیزو، دیکھیے میرے ساتھ کلام مقدس میں ایک اور حوالہ نیا عہد نامہ میں سے کلسیوں کے معرفت لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت، یوں لکھا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اس ایسٹر سیزن میں، روزوں کے ایام میں، ہم ایسٹر منانے جا رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی عید کہ جی وہ مردوں میں سے جی اٹھے، لیکن اگر آج تک ہم مردہ کاموں میں ہیں، ہماری عید کیا ہے؟ اگر آج تک ہم کسی کو معاف نہیں کر رہے، ہماری عید کیا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر کلسیوں کے نام خدا کا بندہ پولس لکھتا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے شکایت ہو تو برداشت کرے اور پھر ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، اور پھر آگے ریفرنس دیا ہے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قصور معاف کروانے کے لیے تو فوراً سوری کر دیتے ہیں، کسی کے گھٹنوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں کو بھی ہاتھ لگانے تک تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر ہم تو اس وقت فرعون بن جاتے ہیں، اور ہم اس کو گن گن کر لکھ لکھ کر وہ ساری باتیں یاد کرواتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے فلاں وقت یہ کام کیا، تو نے یہ کام کیا، اور معاف نہیں کرتے۔ گڈ فرائیڈے پہ بہت سارے لوگ ہیں جو جی اسپیشل کالا جوڑا بنواتے ہیں جی گڈ فرائیڈے پہ، اور جن کی عقلوں کو خدا نے روشن کر دیا ہے وہ سفید جوڑا بنواتے ہیں گڈ فرائیڈے منانے کے لیے، لیکن گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ اور کئی تو خدا کے لوگ جاتے ہی اس وقت ہیں، یہ عبادت اتنی لمبی ہوتی ہے، جاتے ہی اینڈ میں ہے۔ تو کیسی رہی توبہ، کیسی رہی معافی، جب ہم نے یہ کلمہ جات ہی نہیں یاد کرنے، نہ سننے، نہ بیان کرنے، نہ ان کو اپنی زندگی میں عملی کام کرنا، تو پھر کیسی عید؟ ہم تو گناہوں کو معاف ہی نہیں کر رہے۔ اور 14ویں آیت پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور ان سب کے اوپر محبت کا جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ خدا کی محبت ہے کہ اس نے اپنی الہی محبت سے ہمیں خریدا ہے،
اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کی قربانی کے باعث ہمیں خرید لیا ہے، اور پیچھے تھی کیا؟ ایک ہی وجہ تھی، وہ تھی محبت۔ آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا، اس کو تراشا، اس کو اپنے جیسا بنایا، بائبل بیان کرتی ہے، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ یہ تھی محبت خدا کی۔ اور اس سے کہا، وارن کیا، یہ درخت کا پھل تم نہ کھانا، اور وہی کیا جس سے خدا نے منع کیا۔ کبھی آپ نے نئے عہد نامہ میں اس آیت کو پڑھا ہے؟ جب بھی خداوند یسوع مسیح کسی کو شفا دیتے تو ان کو کہتے کسی کو نہ بتانا۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کی ہے؟ پیچھے وجہ یہی تھی، جو باغ عدن میں کہا تھا نا یہ کام نہ کرنا، تو وہی کیا۔ اور آج اگر کسی کو کہا جاتا ہے نا یہ کام نہ کرنا، تو وہ وہی کرتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتے تھے تم یہ کام نہ کرنا، لوگوں کو نہ بتانا، اور اتنا ہی زیادہ خداوند یسوع مسیح مشہور ہوتے تھے۔ اندھوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں، لنگڑوں کو چلا رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور وہی لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے دن رات معجزات کے لیے ہوتے تھے، وہی اسے کہہ رہے ہیں اسے مصلوب کر، اسے مصلوب کر۔ آج بھی ہم اپنے مردہ کاموں سے اسے مصلوب کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہمارے لیے کلمہ معافی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ جس طرح ہر ہفتے کے اندر ایک فرائیڈے ہوتا ہے، اسی طرح اپریل کے اندر ایک فرائیڈے آئے گا، گزر جائے گا، دوسرے دن جناب تیسرے دن ایسٹر ہو جائے گا، گزر جائے گا۔ زندگی کے اندر کوئی ریوائیول نہیں آیا، کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے تو معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں، کلمے کا وقت بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر اور بہت سی ڈاکٹرائن ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ہمیں معافی کی سمجھ نہ آئے، اتنے لمبے چوڑے میسج، اتنی لمبی چوڑی ڈاکٹرائن سنا بھی دی جائے، سن بھی دی جائے، سن بھی لی جائے، لیکن اگر حاصل کلام کچھ نہ ہو تو میرے عزیزوں وہ بے فائدہ ہے۔ کلمہ معافی، پہلا کلمہ، اے باپ ان کو معاف کر۔ خداوند یسوع مسیح آسمانی باپ کے سامنے ہماری درخواست کر رہے ہیں، اور آج وہ کہاں ہیں؟ باپ کے داہنی طرف، کبریا کی داہنی طرف۔ آج بھی وہ شفاعت کرتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر۔ کبھی آپ نے اس محاورے کو سنا ہے بائبل مقدس کے اندر جو آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ اگر آج بھی کوئی گنہگار خدا کی حضوری میں آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اور وہ اس کلام کو سن کر، اس کلام کے ہتھوڑے کو جو اس کے دل پر چلا، اور اس کلام نے اس سنگین دل کو توڑ کر اس کے اندر گوشتین دل ڈال دیا، تو وہ یہ کہتا ہے، اے خداوند میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ تو خدا باپ کی داہنی طرف خداوند یسوع مسیح جو موجود ہیں، جو وکیل ہیں، جو ایڈوکیٹ ہیں، وہ کہتے ہیں باپ انہیں معاف کر۔ میرے عزیزو، جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، شیطان فوراً مقدمہ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ، اس نے گناہ کیا، یہ اب میرا ہے، یہ میرے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں جلے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری وکالت کے لیے، اور یہی الفاظ، اے باپ ان کو معاف کر۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح وہ ساری بات جو خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی سے لے کر
खोपड़ी के उस पहाड़ तक, उस जगह तक, वो सारे प्रोसीजर को जो बाप के कहने के मुताबिक किया, तो खुदावंद यीशु मसीह उस सारे केस के अंदर जीत जाते हैं और वकालत में अपने उस बेटे को, बेटी को जो गुनाह की हालत में तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, तो उसको वो उस मुकदमे में जितवा देते हैं। तो मेरे अजीजों, इन रोज़ों के अयाम में, ईस्टर सीजन में, जब हमने ये पहला कलमा सुना है, तो मैं आपसे यही दुर्हास करता हूं कि आइए अपने दिलों को मुआफ़ी के लिए तैयार करें। आइए अपनी जिंदगी के अंदर मुआफ़ी को लेकर आएं, ताकि खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम से, आपको और मुझे इस कलाम के बायस मुआफ़ करने की, जिस तरह हम मुआफ़ी मांगते हैं और हम अपने गुनाह मुआफ़ करवा लेते हैं, हमें दूसरों को भी मुआफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, ग्रेस नेटवर्क के लिए, और अपने प्यारे भाई पास्टर दानिश पीटर के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, जिनके तवस्सुत से खुदावंद तूने इस कलाम की आवाज़ को दुनिया के तुल अर्ज़ में पहुंचाया। और देखने वालों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना, और इस पहले कलमे के लिए जिसको हमने मिलकर सीखा, ताकि हम मुआफ़ी देने वाले हों, जिस तरह हम मुआफ़ी मांगते हैं, ताकि खुदावंद हम एक दूसरे के गुनाह मुआफ़ करके मोहब्बत के पटके को हम अपने ऊपर ले लें और एक खुदावंद तेरी पाक मर्जी पूरी करें। सो पाक खुदा, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है अपने नजीज़ों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना, और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, और पास्टर दानिश पीटर के लिए, और इनकी पूरी टीम के लिए मैं तेरा खादम शुक्रगुजारी करता, बरकत, सलामती, दुआ खैर करता और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हमारी सुन, ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।